بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا، پیسے ادا کیے اور اس پر سوار ہو کر ایڑ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے کافی دور جا پہنچے۔ ابھی بہت زیادہ آگے نہیں گئے تھے کہ گھوڑے پر تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے، شاید وہ زخمی ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ رک گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے ہی واپس ہوئے اور جس سے گھوڑا خریدا تھا اسے جا پکڑا۔ اپنا گھوڑا واپس لے لو، یہ تو بیمار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس شخص نے کہا، امیر المومنین، میں یہ واپس نہیں لوں گا، کیونکہ جب میں نے آپ کو یہ بیچا تھا تو بالکل صحیح تندرست تھا۔ اس شخص نے پوری جرأت سے جواب دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا کر لیتے ہیں کہ کسی تیسرے شخص سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس دیہاتی نے کہا، ٹھیک ہے، چلیں شریح بن حارث کندی رحمۃ اللہ علیہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کی۔ وقت کے امیر المومنین اور مد مقابل گھوڑے کا مالک دونوں حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ جب حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ نے دیہاتی کی باتیں سن لی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے جب یہ گھوڑا لیا تھا تو تندرست و توانا تھا یا نہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، پھر آپ اپنی خرید کردہ چیز اپنے پاس رکھیں اور اگر واپس کرنا چاہتے ہیں تو ویسی حالت میں ہی دیں جیسی لی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دو ٹوک فیصلہ سنا تو خوشی سے حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور آپ کے منہ سے بلا اختیار نکلا، فیصلہ ہو تو ایسا ہو۔ حضرت شریح بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد ذہانت اور معاملہ شناسی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے زندگی کو خوب برتا تھا اور وہ مشکلات و مصائب سے نمٹنے کا طویل تجربہ رکھتے تھے۔ ان کا اصل وطن یمن تھا اور ان کا قبیلہ بنو کندا تھا۔ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے جاہلیت میں گزارا۔ جزیرہ نما عرب جب اسلام کی ذو افشانیوں سے منور ہوا اور اسلام کی کرنیں یمن کی سرزمین پر بھی پہنچی تو شریح رحمۃ اللہ علیہ ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس پیغام حق کو قبول کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب سے باخبر لوگ ہمیشہ اس پر افسوس کرتے تھے کہ کاش یہ جلدی مدینہ منورہ آ جاتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر درجہ صحابیت پر فائز ہوتے، مگر ہوتا وہی کچھ ہے جو روز اول سے مقدر ہو۔ وہ شرف صحابیت تو نہ حاصل کر سکے، البتہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اکتساب علم و فضل کر کے عظیم تابعین کی صف میں شامل ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب شریح رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی قضاء کا عہدہ عطا کیا، اس وقت اسلام کا ستارہ اپنے بام عروج پر جگمگا رہا تھا اور ابھی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں وہ نفوس قدسیہ موجود تھے جنہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ علم و تربیت حاصل کرنے اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ میں شامل ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ایسے میں جب ایک تابعی حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ جیسے علمی شہر کا قاضی مقرر کیا جا رہا تھا تو بہرحال یہ ایک اچنبے کی بات ضرور تھی، لیکن وقت نے بتا دیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کتنا درست، برمحل اور برموقع تھا۔ سیدنا شریح رحمۃ اللہ علیہ نے 75 برس تک مسلمانوں کے درمیان اس عہدہ قضاء کو اپنی تمام تر نزاکتوں کے ساتھ نبھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ایسا لاجواب تھا کہ آپ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی انہی کو عہدہ قضاء پر برقرار رکھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بعد کے دیگر خلفائے بنو امیہ نے بھی آپ کو ہی کوفہ کا قاضی برقرار رکھا۔ البتہ حجاج بن یوسف کا زمانہ شروع ہوا تو آپ از خود استعفیٰ دے کر اس منصب سے جدا ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 107ویں منزل میں داخل ہو چکی تھی
بہت سے لوگ کسی عہدے اور منصب سے پہچانے جاتے ہیں، وہ خود بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن مناصب انہیں بڑا بنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے عہدوں پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ وہ تو خود عہدہ قضاء کی آبرو تھے۔ عہد اسلام میں قضاء کی کوئی تاریخ ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس منصب میں ان کے لیے کوئی فخر کی بات نہ تھی، بلکہ یہ عہدہ قضاء کی خوش قسمتی تھی کہ اسے قاضی شریع رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت نصیب ہوئی۔ اسلامی تاریخ کے صفحات قاضی شریع رحمۃ اللہ علیہ کے تجربات، معاملہ فہمی اور دقیقہ نویسی سے بھرے پڑے ہیں۔ اس بے مثال عالم و قاضی کے فیصلے آج بھی شعبہ قضاء سے تعلق رکھنے والوں کے لیے گوہر بے بہا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک انتہائی قیمتی ذرہ تھی جو ان کو بہت پسند تھی۔ بدقسمتی سے وہ کہیں گم ہو گئی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے بازار میں دیکھا کہ ایک ذمی نے وہ ذرہ ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے اور اسے فروخت کرنے کے لیے آوازیں لگا رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے قریب چلے گئے۔ جب خوب اچھی طرح اپنی ذرہ پہچان لی تو اس ذمی کو کہا، یہ تو میری ذرہ ہے جو فلاں رات فلاں جگہ پر میرے اونٹ سے گر گئی تھی۔ ذمی نے کہا، امیر المومنین یہ میری ذرہ ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میری ذرہ ہے، میں نے نہ تو یہ بیچی ہے نہ کسی کو تحفہ میں دی ہے، پھر یہ تیری کیسے بن گئی؟ ذمی نے پورے اعتماد سے کہا، امیر المومنین میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ قاضی شریع رحمۃ اللہ علیہ کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کر دی تو دونوں عدالت کی طرف چل دیے۔ جب مجلس قضاء میں پہنچے تو قاضی صاحب نے پوچھا، امیر المومنین آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میری ذرہ ہے جو اس آدمی نے اٹھا رکھی ہے، یہ فلاں رات فلاں جگہ میرے اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے یہ نہ تو بیچی ہے نہ کسی کو تحفے میں دی ہے۔ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ نے ذمی سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ذمی نے کہا، یہ ذرہ میری ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں امیر المومنین کو بھی جھوٹا نہیں کہتا۔ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب سن کر کہا، امیر المومنین مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بلا شبہ سچ اور حق ہے، اور ذرہ بے شک آپ کی ہی ہے، لیکن دو گواہ لائیں جو اس بات کی گواہی دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالکل درست ہے، میرا غلام قمبر اور میرا بیٹا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اس کی گواہی دیں گے۔ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المومنین لیکن بیٹے کی گواہی تو باپ کے حق میں قابل قبول نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، عجیب بات ہے، ایک جنتی آدمی کی گواہی کو آپ درست قرار نہیں دیتے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، امیر المومنین بے شک یہ حدیث برحق ہے، لیکن میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی جائز نہیں سمجھتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ذمی کی طرف رخ کر کے فرمایا، جاؤ یہ ذرہ لے جاؤ، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ ذمی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو پکار اٹھا، امیر المومنین لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ذرہ بلا شبہ آپ کی ہے۔ پھر وہ ذمی کہنے لگا، یا اللہ کتنی انوکھی بات ہے، مسلمانوں کا امیر ان کے قاضی کے سامنے کھڑا میرے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے، اور مسلمانوں کا قاضی اس کے خلاف اور میرے حق میں فیصلہ سنا رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس دین کی یہ تعلیمات ہوں وہ بے شک برحق اور سچا دین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے قاضی شریع رحمۃ اللہ علیہ، بے شک یہ ذرہ امیر المومنین کی ہے۔ میں اس لشکر کے پیچھے جا رہا تھا جس میں امیر المومنین صفین تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ ذرہ ان کے اونٹ سے گری تھی جو میں نے اٹھا لی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب جب کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے
تو میں یہ تجھے ہی ہدیہ کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس خوشی میں اپنا یہ گھوڑا بھی تجھے دیتا ہوں۔ اس واقعے کو کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ یہ صاحب نہروان کے مقام پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پرچم تلے خوارج سے جہاد میں مصروف تھے، اور پھر شہادت کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ عہدہ قضاء کی عزت و حرمت کی حفاظت کے حوالے سے قاضی شریع رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا۔ قاضی صاحب کے بیٹے نے ایک دن ان سے علیحدگی میں عرض کیا، ابا جان، میرے اور فلاں شخص کے درمیان کچھ تنازع چل رہا ہے، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر یہ مسئلہ عدالت میں لایا جائے تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا یا خلاف، تاکہ اگر فیصلہ میرے حق میں ہونا ہے پھر تو میں عدالت تک آؤں، ورنہ میں اس شخص سے باہر ہی صلح کر لوں گا۔ قاضی شریع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بات اطمینان سے سنی اور بیٹے سے کہا، اس تنازع میں تو حق بالکل واضح ہے، تم ضرور فریق مخالف کو عدالت میں لاؤ۔ بیٹا خوشی خوشی اپنے فریق مخالف کے پاس گیا اور اسے عدالت میں تنازع حل کرنے کا کہا۔ اس نے رضامندی ظاہر کی تو دونوں عدالت میں پہنچے۔ قاضی شریع رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کیس سنا اور اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ جب گھر واپس ہوئے تو دیکھا بیٹا انتہائی افسردہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے پوچھتے ہی وہ بھڑک اٹھا اور کہا، ابا جی، آپ نے تو مجھے رسوا کر دیا، اگر میں نے آپ سے پہلے مشورہ نہ کیا ہوتا تو پھر بھی بات تھی۔ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بیٹا، اگر فریق مخالف جیسے لوگوں سے پوری زمین بھی بھر جائے تو تم اکیلے مجھے ان کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو، لیکن میرا رب مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تم نے مجھ سے مشورہ مانگا تو میں ڈرا تھا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ اصل حق فریق مخالف کا ہے اور تم عدالت میں کیس ہار جاؤ گے تو تم ان سے باہر ہی صلح کر لیتے، جس سے ضرور اس کا کچھ حق ضائع ہو جاتا۔ اس لیے میں نے وہ کچھ کیا جو تمہارے سامنے ہے اور بہتر ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے کسی شخص کی کفالت لے لی کہ وہ مقررہ دن میں اسے عدالت میں حاضر کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ وہ شخص موقع ہاتھ آنے پر بھاگ نکلا۔ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو شرعی حکم کے مطابق اس شخص کے بدلے میں قید کر دیا اور پھر خود ہی روزانہ اس کے لیے قید خانے کھانا پہنچانے جاتے تھے۔ کبھی مقدمے کی سماعت کے دوران ایسا بھی ہوتا کہ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ کو گواہوں کی سچائی کے بارے میں شک ہو جاتا، چونکہ گواہی کی تمام شرائط موجود ہوتی، اس لیے وہ منع تو نہ کر سکتے، البتہ گواہی لینے سے پہلے اسے کہتے، اللہ تمہیں ہدایت دے، میری بات غور سے سنو، دیکھو جس شخص کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو حقیقت میں تم ہی اس کے خلاف فیصلہ سنا رہے ہو، میں تو صرف ایک واسطہ ہوں، میں تمہارے بارے میں جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں، اس لیے تمہیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے، ابھی وقت ہے، اگر تم چاہو تو گواہی چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر یہ باتیں سن کر بھی وہ مشکوک گواہ گواہی دینے پر اصرار کرتے تو آپ مدعی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہوتی اس کو فرماتے، خوب سمجھ لو، میں تمہارے حق میں فیصلہ صرف اس گواہی کی بنا پر کر رہا ہوں، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ تم حق پر نہیں ہو، لیکن میں اپنے گمان پر تو فیصلہ نہیں کر سکتا، میں تو اس کا پابند ہوں کہ گواہی کا لحاظ کروں۔ دیکھو، میرے فیصلے کی وجہ سے کوئی حرام چیز تمہارے لیے حلال ہرگز نہیں ہو سکتی۔ قاضی شریع رحمۃ اللہ علیہ جب عدالت میں بیٹھتے تو عام طور پر آپ کی زبان پر یہ بات ہوتی تھی، کل یعنی قیامت کے روز سب پتہ چل جائے گا کہ کون ظالم تھا اور کون مظلوم۔ ظالم دنیا میں بھی عذاب کا مستحق و منتظر رہتا ہے، مظلوم ہر وقت اللہ سے انصاف کا طلبگار رہتا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے اور پھر اسے ذرہ برابر بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ صرف شرعی احکام کی پابندی ہی نہیں کرواتے تھے بلکہ لوگوں کو خیر خواہی کی دیگر باتیں بھی تلقین کرتے رہتے تھے۔ ایک صاحب اپنا قصہ سناتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کا شکوہ لوگوں کے سامنے کر رہا تھا۔ حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ نے جب میری باتیں سنی تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور فرمایا، اے بھتیجے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے شکوہ کرنے سے بچو،
کیونکہ انسانوں میں سے جس کے سامنے بھی تو اپنا دکھڑا روئے گا یا تو وہ تمہارا دوست ہوگا یا دشمن۔ اگر وہ دوست ہے تو تمہاری باتیں اسے مغموم کر دیں گی، اور اگر وہ دشمن ہے تو خود تم پر ہی ہنسے گا اور خوش ہوگا۔ پھر حضرت شریف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نیک بخت آدمی، ذرا میری اس آنکھ کو دیکھو۔ اللہ کی قسم، میں نے 15 برس سے اس کے ذریعے کچھ نہیں دیکھا۔ اتنی مدت سے میری اس آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، لیکن اتنے عرصے میں یہ بات میں نے سوائے آج تمہارے کسی اور کو نہیں بتائی۔ کیا تم نے اللہ کے نیک بندے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات نہیں سنی؟ بے شک میں اپنے اضطراب اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ آئندہ ہر شکوہ صرف اللہ سے کرنا اور ہر مصیبت میں صرف اسی سے فریاد کرنا۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے سوال پر کرم کا معاملہ کرتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے شخص سے کچھ مانگ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، اے بھتیجے، جو کسی انسان سے سوال کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کرتا ہے۔ اگر وہ شخص اس کی ضرورت پوری کر دے تو اس نے اس سائل کو اپنا غلام بنا لیا، اگر وہ اس کی ضرورت پوری کرنے سے انکار کر دے تو دونوں ہی ذلیل ہوئے، ایک اپنے بخل کی وجہ سے اور دوسرا اپنے سوال کے رد ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے جب تم نے کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگا کرو، اور جب مدد کی ضرورت ہوا کرے تو اللہ ہی سے مدد چاہا کرو۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ کوفہ میں طاعون کی شدید وبا پھوٹی تو قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست بھاگ کر نجف چلے گئے۔ آپ نے ان کو خط میں لکھا، اما بعد، یاد رکھو جس شہر میں تم پہلے تھے یعنی کوفہ، وہ تمہاری موت کو قریب نہیں کر سکتا اور تمہارے ایام زندگی میں سے کچھ کم نہیں کر سکتا ہے۔ اب تم جس شہر یعنی نجف چلے گئے ہو، وہاں بھی تم ایسی ذات کے قبضے میں ہو جسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی بھاگنا اس سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ میں اور تم ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور نجف بھی اس کی قدرت کے اتنا ہی قریب ہے جتنا کوفہ۔ آپ دوران سماعت کبھی ایسے دلچسپ جملے بھی ارشاد فرماتے جن سے مجلس کی رونق دوبالا ہو جاتی۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قاضی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت اپنے خاوند کی شکایت لے کر ان کی عدالت میں حاضر ہوئی۔ اپنا بیان دیتے وقت اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میرے اوپر اس کی آؤ بکا کا بہت اثر ہوا اور میں نے عرض کیا، ابو امیہ، اس عورت کے رونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یقیناً بے کس و مظلوم ہے، اس کی داد رسی ضرور ہونی چاہیے۔ قاضی صاحب نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے شیبی، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے ہی آئے تھے۔ قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ اپنے فیصلوں میں کبھی کسی سے مروب نہیں ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قصے تو آپ پہلے سن ہی چکے ہیں۔ اپنے وقت کی ایک بہت بڑی شخصیت اشعث بن قیس ایک مرتبہ آپ سے ملنے عدالت آئے۔ آپ ان سے بہت عزت و احترام سے پیش آئے اور انہیں اپنے برابر جگہ دی۔ اسی دوران ایک شخص عدالت میں آیا اور اشعث کے خلاف فریاد کرنے لگا۔ اب آپ نے اشعث کو کہا، اٹھیں اور اس شخص کے برابر کھڑے ہو جائیں۔ جب اشعث پھر بھی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے تو آپ نے صاف صاف کہا، یا تو آپ خود کھڑے ہو جائیں ورنہ میں حکم دوں گا کہ آپ کو زبردستی اٹھایا جائے۔ چنانچہ اشعث کو مجبوراً اس شخص کے برابر کھڑا ہونا پڑا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو اقضاء العرب یعنی عرب میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے قضاء کی پیشانی کو اس یکتا اور منفرد موتی سے زینت بخشی۔ آپ نے قضاء کے راستے میں مسلمانوں کے لیے ایسا چراغ روشن کر دیا جو قیامت تک اپنی روشنیاں بکھیرتا رہے گا، اور گم کردہ راہ اس کے نقش پا سے اپنی منزل کا پتہ لگاتے رہیں گے۔ 78 ہجری میں جب عمر رواں 120 برس تک جا پہنچی تو آپ اس رب کے حضور حاضر ہو گئے جس کے لیے آپ نے ہمیشہ حق و انصاف کا بول بالا کیا، جس کے حکم کو اس کی زمین اور اس کے بندوں پر نافذ کیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں
کہ آپ کو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔